اور میں آج بھی کہتا ہوں آپ کی پارٹی نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ اس ملک کو آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, اس ملک کو ایٹمی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا, اس ملک کو شہید عوام قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹم بم دیا, جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے پاکستان کے قریب آنے سے بھی ڈرتی ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے. ورنہ آپ نے دیکھا آپ کے پڑوسوں میں بڑے بڑے شاہوکار ملک ہیں, ارب پتی کھرب پتی ملک ہیں, $بلین والے ملک ہیں, ان کا سب کیا شرح ہے, پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. آپ صرف چند ایک ہی جگہوں پہ اپنے زمینوں پہ اور ان جگہوں پہ آپ اپنے موٹر ویز بنا کے آپ خوش ہو کے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. اصل کام یہ جو ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے, جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے, ان کی قیمت جان کو دینی پڑی. اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اپنے جان, ان کو پتا تھا ان کی جان کی قیمت جو ہے اس میں ان کی لائف اسٹیک پہ, انہوں نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں اپنے ملک کے لیے, میں گھاس کھا لوں گا لیکن ایٹم بم ضرور بناؤں گا. ہم ایسے لیڈروں کے پیروکار ہیں, ہم ایسے لیڈروں کے پیروکار نہیں ہیں جو کہ ہر بار معاہدے کر کے بس ملک سے بھاگنا ہے, ملک سے جاگنا ہے, اور جب بھی آج جی ہمیں چھوڑ دو جی, باقی ہماری پوری پارٹی کو آپ تباہ کر دو, باقی لوگوں کو گرفتار کر دو, ہماری جان چھوڑو, ہم ملک سے باہر جائیں, جدہ جائیں, لنڈن جائیں, ادھر جائیں, ادھر جائیں, قطر جائیں. یہ سب آپ کے پاس ہے سلسلہ, ہمارے پاس اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے ترقیاتی اگر کام کیا ہے تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. سندھ نے ترقیاتی کام کیا تو اس کا فیصلہ سندھ کی عوام نے کرنا ہے. 2024 کے انتخابات کو اٹھا لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ ووٹ گننا شروع کر دیں. 2008 میں کتنے ووٹ تھے, پھر 2013 میں کتنے ووٹ ملے سندھ میں, پھر 2018 میں کتنی سیٹیں ملی, پھر 2024 میں کتنی سیٹیں ملی. ہر بار جو ہے سیٹیں پلس ہوتی گئی ہیں. اور سیٹیں پلس ہوتی کیوں گئی ہیں؟ کہ لوگوں کی جینوئنلی خدمت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. وہ علاقے جن کو آپ نے ہمیشہ اگنور کیا, وہ سیکٹرز جس کو آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ اریگیشن سیکٹر جس کو آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کو, اور ہم لوگ ٹیل میں ہونے کے باوجود ہم نے لائننگز کی ہیں بیٹھ کر, کیوں ہمیں تو پتا ہے کہ ہمیں تو پانی ہمیں خیرات میں ملتا ہے, کہ جتنا پانی ملتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپنے ٹیلنڈرز کو دیں اور لوگوں تک ہم لوگ پکی ان کو سڑکیں ان کو پکی وہ کر کے دیں کہ جہاں پہ ہم کو خدمت کر سکیں, ان کی لوگوں کو پانی دے سکیں. کیونکہ ہمارے پاس ہمارا سوچنا جو ہے وہ کسان کے لیے, مزدور کے لیے, آپ کی طرح جو ہے ہمارا سوچنا جو جاگیردار کے لیے, سرمایہ دار کے لیے نہیں ہے. تو یہ سوچ پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی ہے. پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. سڑکوں کی آپ نے بات کی, سڑکوں کی جو ہماری پروونشل گورنمنٹ کی سڑکیں آپ ساری آ کے گھوم کے دیکھیں. میں دوبارہ بولوں, آپ تھر پارکر تک جا کے دیکھیں. تھر پارکر کوئلے کے لیے $1 بلین سے اوپر جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے خرچہ کیا ہے, $1 بلین سے اوپر. اور وہ تھر پارکر جو کوئلہ کہاں جاتا ہے؟ پورے پاکستان کے بجلی کے سولوشن کے لیے جا رہا ہے. وہ جو نیشنل گرڈ میں بجلی جا رہی ہے وہ سندھ کو نہیں مل رہی, وہ پورے پاکستان کو مل رہی ہے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا, انہوں نے اس کی شروعات ڈالی. جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے آپ نے اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیا, آپ کی سوچ یہ تھی. تو ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا. ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہر سیکٹر میں ہمارے کام کو. ٹرانسپورٹ کی بات کریں, ای وی بسز آپ نے تو اب لے کے آیا, آپ کو تو وہ سکھایا ہم نے. ای وی بسز پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی, آپ تو بعد میں شروع ہوئے ہیں. آپ نے خصوصی بچوں کی کل بات کی, محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے, خصوصی بچوں کے لیے جو ہاسپٹلز آپ سندھ کے ہر ضلع میں آپ کو خصوصی بچوں کے لیے ہاسپٹل ملیں گی, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ملے گی. اور جہاں پہ آپ کے چاچا کی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ حکومت سے MOU سائن کیا کہ ہمیں بھی اس طریقے کا ہاسپٹل اسلام آباد میں بنا کے دیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پوری دنیا میں 6 نمبر پہ پاکستان کا نام آتا ہے, اور سندھ کی وجہ سے آتا ہے, کیونکہ سندھ کے پروجیکٹ پرائم منسٹر صاحب میرے سامنے بیٹھ کے پرسنلی, اور آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل سیکھنا ہے تو سندھ سے سیکھو جاتے ہیں. آپ صرف اپنی نفرت میں چند ووٹوں کے لیے آپ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے صوبوں کو برا بھلا بولتے ہیں, آپ شہروں کا تمسخر اڑاتے ہیں, آپ مختلف علاقوں کا تمسخر اڑاتے ہیں. آپ کی سوچ یہ ہے کہ صرف چند ووٹوں کے لیے آپ نفرت کی اور جو ہے تقسیم کی بات کریں, چند ووٹوں کے لیے, چند سیٹوں کے لیے آپ جو ہے وہ لسانیت کی بات کریں. میں نے کہا کہ پورا پاکستان ہمارا ہے, اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں میں جو ہے وہ پذیرائی ملی. گلگت بلتستان میں آپ نے بہت سارے وہاں پہ بھی وعدے کیے کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. نواز شریف صاحب بھی گئے, وہاں پہ آپ کو لوگوں نے پذیرائی نہیں دی.
ابھی بھی جو ہمیں گلگت بلتستان میں سیٹیں ملی ہیں وہ سیٹیں ہماری سے زیادہ تھیں. آپ اٹھا لیں جیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن رات کو کتنی سیٹیں جیو ٹی وی بتا رہا تھا, جو کنفرم سیٹ بتا تھا کہ 10 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی, وہ تو پھر بعد میں کم ہونا شروع ہوئی ہیں سیٹس ہماری. تو یہ باتیں نہ کریں مہربانی کر کے. یہ آپ آج بھی کشمیر الیکشن میں آپ کی وفاقی وزراء وہاں کیا کر رہے ہیں, کیا کام ہوگا آپ کے وفاقی وزراء کا وہاں پہ؟ کل بھی میں دیکھا تھا ایک ٹی وی شو پہ ان کے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ میں تو 15 دن سے وہیں پہ تھا. بھائی آپ کا کیا کام 15 دن سے آپ وہاں پہ تھے؟ کشمیر کی عوام کو دیں کہ کشمیر کی عوام کشمیر کا فیصلہ کرے, ان معصوم کشمیریوں کو دیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں. آپ لوگ آ کے گورنمنٹ کا انفلوئنس یوز کرتے ہیں, آپ لوگ آ کے وہاں پہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ دھاندلی کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ 3 حلقوں میں تو ہم نے پروف ایویڈنس کے ساتھ دے دی کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ تلخیوں کو بڑھانا اگر پی ایم ایل این کا وتیرہ ہے تو 100 بسم اللہ, وہ تلخیاں بڑھائیں, پیچھے پیپلز پارٹی بھی نہیں ہٹے گی. اور اگر پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی پی ایم ایل این اور وفاقی حکومت نے کوشش کی تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور جو ہے اس کا آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی آپ کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گی. 2024 میں آپ ڈاکہ ڈال چکے ہو, خیراتی مینڈیٹ میں بیٹھے ہو, خیراتی اقتدار میں آپ لوگ بیٹھے ہو. اس خیراتی مینڈیٹ میں کہوں جو کرایہ دار آتا ہے نا, وہ آتا ہے کرائے پہ رہنے کے لیے گھر پہ, وہ رینٹل قانون بھی بنے, آتا ہے کہ میں کرائے پہ گھر رہنا, پھر 1 سال ختم ہوتا ہے بولتے ہیں اب تو میں مالک ہوں جی, اب کورٹ سے خالی کرواؤ. یہ بھی رینٹ ایگریمنٹ پہ اقتدار پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا رینٹ جو ہے وہ آپ بولتے ہیں ہم مالک ہیں. تو اس طریقے سے ان مالکوں کو جی آپ کو یہ اقتدار قبول ہو, لیکن آپ نے وہاں پہ ڈاکہ ڈال دیا, اب آپ کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیا جائے گا. پارٹی نے بڑا شدید رد دیا. یہ بتائیے کہ آئندہ جو انتخابات کے جو 2 مرحلے ہیں باقی ہیں, اس میں کہیں الیکشن کا بائیکاٹ کا آپشن غور کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں؟ نہیں جی, پیپلز پارٹی میدان چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گی. نہ کوئی بائیکاٹ ہوگا, نہ کوئی بائیکاٹ کریں گے, لیکن دھاندلی کرنے پی ایم ایل این کو نہیں دیں گے. سونیا سر, یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بتایا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے اوپر کر رہی ہے کہ جہاں پر جیت جاتے ہیں وہاں پر کہتے دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن جہاں سے ہار جاتے ہیں وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ پہلے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتی تھی, لیکن آج نون لیگ پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہی ہے. دوسرا, جب اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جانب سے جو سینئر قیادت ہوتی ہے ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. تو ابھی تک کوئی اس طرح کا رابطہ سینئر قیادت کی جانب سے ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ دیکھیے جی, کل میں نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کا یہ بہت ہی افسوسناک بیان تھا کہ رونا دھونا نہ کریں, رونا دھونا. مطلب آپ لوگوں کو وہاں پہ معصوم لوگوں کو جان سے مار دیں, ہم روئیں بھی نہیں. آپ جو ہے ہمارے نہتے ووٹروں کو وہاں شہید کر دیں. اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں شرجیل امام ایمن کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے.